الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے کل کی نشست میں دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع ان کا ترجمہ اور تفسیر سنا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اصل میں یہ یہاں پر اس مقام پر صبر اور نماز کا ذکر کیوں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اب یہود بہت زیادہ طعنہ دیتے اور بہت سے لوگ منافقین آ کر اس طرح کی باتیں کرتے کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسا دین جو کامل دین ہے، آپ اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیے کہ ابھی اسلام کو 13 سال مکی زندگی گزر چکی ہے، مدینہ پاک میں تقریباً 17 ماہ گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ سوچیں کہ آپ وہ نئے دین کے مسلمان ہیں اور اب آپ کو لوگ جو ہے وہ طعنہ دیتے ہیں۔ اب باتیں ہوتی ہیں، آپ کے رشتہ دار باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا مسلمان ہوا تھا اور ان کے دین میں تو قبلے کا ہی پتہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جس طرح آج کے دور میں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اس دور میں کہ قبلے کا معلوم نہیں، دین یہ لو بتاؤ قبلہ تبدیل ہو گیا کہ جس طرف نماز پڑھتے ہیں، اور اس جگہ سے قبلہ تبدیل کر لیا جو 1000 سال سے یہ قبلہ تھا، بیت المقدس جیسی مسجد، اس کو چھوڑ کے قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب آج ایک قبلہ ہو گیا، بعد میں پھر قبلہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے بہت زیادہ، منافقین نے اور کفار نے، جب لوگ کہا جائے کسی اس مقام پر تو اس سے مراد صحابہ ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سے مراد منافقین اور کفار، انہوں نے بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو روکنا، برداشت کرنا۔ اب جب یہ عبادت کے سلسلے میں ہو، جیسا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، تو اس میں مشقت کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ صبر کے مفہوم کے اندر تمام عبادات بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا یہ بھی صبر ہے۔ تکلیف کے وقت شکوہ شکایت نہ کرنا بلکہ خاموش رہنا، شکر گزاری کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کی بہت اقسام ہیں۔ تو یہاں پر حکم ہوا کہ اب تم ان کی باتیں نہ سنو بلکہ صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، امام احمد اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو آپ فوراً اپنی سواری سے اترے، آپ نے نماز پڑھی اور پھر آپ نے کہا کہ بس اللہ نے حکم دیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ تو یہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کی جائے۔ اس لیے جب کسی تکلیف کے موقع پر، کسی رنج کے موقع پر جہاں ہم دوسرے کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس سنت کی بھی پیروی کرنی چاہیے کہ ہم نفل نماز میں کھڑے ہوں، اور پھر ضرور اس سے ہمیں مدد حاصل ہوگی۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت ہے جو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، اکثر آئمہ مساجد اس آیت کو تلاوت بھی کرتے ہیں، اور یہ آیت ہے شہید کی زندگی کے متعلق۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں آ گئے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جنگ بدر جلد ہی ہو گئی۔ جنگ بدر میں چند مسلمان شہید ہوئے، تو جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد منافقین نے اور یہود نے باتیں کرنا شروع کی کہ لو بتاؤ، اپنے دین کی خاطر اپنی جان گنوا بیٹھے، اپنی جان، اپنی دنیاوی جان سے گئے
اور یوں ہی بس ختم ہو گئے، مر گئے، یہ الفاظ استعمال کیے تو بس پھر اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور تم یہ نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ کون ہے؟ وہ شہید ہے. اب پہلے ہم اسی کی ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں. یہاں یہ آیت، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. شعور اور علم میں فرق ہے. جب کہا جاتا ہے نا یاکلون، تو تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو علم مختلف چیزوں سے سیکھا جا سکتا ہے. علم عقل کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے، آپ کو کوئی خبر دے دے تو اس کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن شعور کی جب بات کی جاتی ہے تو شعور کا معنی ہوتا ہے حواس، یعنی تم اپنے حواس سے ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے. اچھا، اس آیت کو پڑھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے عام عرف میں بات کرتے ہیں کہ کسی فیلڈ میں کوئی بڑا ماہر شخص ہو، کوئی کسی نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، بڑی خدمات کی ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ فوت نہیں ہوا، وہ تو ہمارے درمیان زندہ ہے. تو ہماری اکثر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو خدمات ہیں، دیکھو ہم اب تک اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کی جو یاد ہے وہ ہمارے دلوں سے جاتی ہی نہیں، ہر وقت اس کا ذکر آ جاتا ہے. لیکن ہم جب یہ اس طرح کہتے ہیں کہ یار وہ تو اب تک زندہ ہے، اس سے مراد حقیقی زندگی نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ، ان کو مردہ گمان نہ کرو. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ وہ زندگی نہیں ہے جو ہم اپنے عرف میں بات چیت میں کسی کی زندگی کہتے ہیں، بلکہ یہ حقیقی معنی میں زندگی ہے. اور یہ ویسی زندگی ہے کہ جس میں انسان کو رزق دیا جاتا ہے، اسے نعمتیں دی جاتی ہیں. اسے رزق سے مراد ضروری نہیں کہ یہاں پہ کھانا پینا مراد ہو، بلکہ یہاں پہ مراد اس کو کوئی احوال کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اسے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اسے جنت کے احوال پتہ چلتے ہیں، اسے لوگوں کے احوال پتہ چلتے ہیں. یہ مختلف معنی میں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ زندگی ہے جو حقیقی معنی میں زندگی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زندگی ہم سمجھتے ہیں، جسے ہم حیات قرار دیتے ہیں، کہ جب انسان دنیا میں ہو، اس کی سانس چل رہی ہو اور وہ چلتا پھرتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے. اور جس کی سانس رک جائے اور بے بس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ مردہ ہے. لیکن اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا وہ ہمارے نزدیک دنیاوی اعتبار سے مردہ ہو جانے کے باوجود بھی زندہ ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھو کون سی زندگی ہے، ہم تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے سہارے پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو اس پر یہی جواب ہوگا کہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا تم شعور نہیں رکھتے، یعنی تم اپنے حواس سے اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے. نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ تم چھو کے اس کا اندازہ لگا سکتے ہو. لیکن بہرحال وہ زندگی ہے اور یہ ہے. اچھا، شہید کون ہے؟ شہید حقیقی معنی میں وہ شخص ہے کہ جسے مشرکین قتل کر دیں، جسے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، وہ حقیقی معنی میں شہید ہے. اور شہید کا حکم یہ ہے کہ اسے غسل نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے کفن دیا جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اور یہ شہید کا مقام ہے کہ اس کی زندگی ہے جو باقاعدہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے. اب زندگی دیکھیں دو تین طرح کی ہیں. ایک ہے برزخی زندگی. برزخ کہتے ہیں انسان کا جب انتقال ہوتا ہے
موت سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے، اس درمیان یہ پورا وقت ہے، یہ برزخ کہلاتا ہے. یہ زندگی دونوں کو میسر ہے، کافر کو بھی میسر ہے، مسلمان کو بھی میسر ہے. اور ظاہر ہے برزخی زندگی موجود ہے، تبھی عذاب قبر بھی موجود ہے. عذاب قبر کس طرح ہوتا ہے؟ جب ایک شہید ہے، اس کا تو جسم سلامت رہے، لیکن ایک عام شخص کا جسم گل سڑ جائے تو اسے عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تو اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ جسم کا کوئی ایک جز باقی رہتا ہے کہ جس کا تعلق روح سے قائم ہوتا ہے، اور پھر عذاب قبر اسی پر ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص قبر میں دفن نہ ہو سکے، بلکہ بام بلاسٹ میں اس کے فرقچے اڑ جائیں، وہ سمندر میں دفن ہو جائے، لیکن تب بھی وہ جہاں بھی ہوگا، اگر عذاب الہی اسے ملنا ہوگا تو اس کے ایک جز کو جس کا روح سے تعلق ہوگا اسے ضرور ملے گا. تو ایک تو وہ زندگی ہے جو برزخی زندگی ہے، وہ ہر ایک کے لیے موجود ہے، چاہے مومن ہو یا کافر. ایک زندگی شہداء کی زندگی ہے. یہ وہ زندگی ہے کہ جو جسمانی، جو روح کی بھی اور جسمانی حیات کے ساتھ ہے. اور کئی احادیث ہیں کہ جس میں یہ کئی روایات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی زندگی عطا فرمائی ہے. یہ امام مالک روایت کرتے ہیں، آپ کو یہ حدیث پہنچی کہ حضرت عمر بالجموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا. ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں. یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے اور یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے. جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں تھا، کوئی تغیر نہیں تھا ان کے جسموں میں. یوں لگتا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں. ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا، اس کو اسی طرح دفن کیا گیا تھا. اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر آ گیا. جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان 46 سال کا عرصہ تھا. ان 46 سالوں میں ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، بالکل اس حالت میں تھے کہ جس حالت میں انہیں دفن کیا گیا تھا. اور اس ایک شہید جو زخمی تھا اس کا زخم بھی موجود تھا، اور جب اس کے ہاتھ کو زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو اس کا ہاتھ پھر زخم کی طرف بڑھ گیا. تو یہ وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جو جنگ احد کے شہداء تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کی زندگی کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا، اور 46 سال بعد بھی ان کے جسم بالکل اسی طرح تھے. یہاں پر ایک اور چیز غور طلب ہے کہ اگر یہاں پر صرف یہ مراد ہوتا کہ روحانی زندگی، برزخی زندگی، تو پھر تو وہ سب کے لیے برابر ہے، پھر الگ سے آیت کی ضرورت نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کسی کو بھی مردہ نہ کہو بلکہ سب زندہ ہیں. لیکن یہاں پر کہا گیا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اور دوسری آیت میں ہم نے دیکھا کہ اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ بشارت پا کر خوش ہوتا ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ شہیدوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ ان کی روحیں موت کے فوراً بعد جنت میں داخل ہوں گی اور جنت کی سیر کریں گی. یہ امام مالک، امام احمد، امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ، اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھلوں یا درختوں پر ہوتے ہیں. یعنی پوٹوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ حلول کر جاتی ہیں، بلکہ علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ کہ ان کی روحیں سوار کی مثل ہوتی ہیں. جس طرح انسان کسی گھوڑے پر سوار ہو، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بالکل اس طرح شہیدوں کی روحیں پرندوں پر سوار ہوتی ہیں، اور وہ سبز پرندوں پر سوار ہوتی ہیں، اور وہ جنت کے پھلوں اور درختوں پر ہوتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے بعد انبیاء کی زندگی ہے جو شہیدوں کی زندگی سے بھی افضل ہے. اور وہ کیوں افضل ہے؟ ایک تو بہت سی روایات ہیں جو میں چند روایات آپ کے سامنے بتاؤں گا. لیکن شہید حقیقتاً زندہ ہوتا ہے لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے. شہید کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی کا جب وصال ہوتا ہے تو نبی حقیقتاً بھی زندہ ہوتا ہے اپنی جسمانی حیات کے ساتھ. اور نبی کی جو حکمن بھی وہ زندہ ہوتا ہے احکام کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی ازواج نبی کے وصال کرنے کے بعد ساری زندگی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. لیکن یہ جو انبیاء کی زندگی ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جسم تو سلامت رہتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ضروری نہیں کہ وہ جسم جو ہے
وہ ہمارے سامنے حرکت کرے، یعنی ہم اس چیز کا مشاہدہ کر سکیں، وہ پھر وہی بات آ جائے گی وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ چیز اس بات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں ہی آگے آپ سورہ سبا میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے ایک بیت المقدس کی تعمیر چل رہی تھی، جنات آپ کے تحت بیت المقدس بنا رہے تھے، اور آپ نے اپنے آپ کو ایک شیشے کے کمرے میں بند کیا، ایک عصے کے سہارے پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ جو ہے وہ جنات کو دیکھتے رہے، اور کئی عرصہ گزرتا گیا، جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ جو ہے وہ زندہ ہیں، حالانکہ آپ کی روح قبض ہو چکی تھی، اور وہ تعمیر چلتی رہی یہاں تک کہ اس عصے کو دیمک نے چاٹ لیا، اور پھر جب وہ عصا گر پڑا تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ زمین پر آ گیا۔ تو یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر حقیقتاً زندگی ہے تو پھر عصے کی تو ضرورت ہی نہ ہو، پھر بالکل اس طرح ہو جس طرح دنیاوی انسان ہو، لیکن یہاں پر یہ فرق ہے کہ جسم تو سلامت ہے، لیکن وہ جو زندگی ہے وہ ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بغیر سہارے کے کھڑے ہو جاتے یا وہ انسانوں کی طرح چلنے پھرنے لگ جاتے تو پھر تو کوئی موت کا مقصد ہی نہ تھا۔ تو ان کی لیکن اس واقعے میں یہ بھی نشانی ہے کہ اگر وہ ایک عام شخص کی طرح ہوتے تو جتنے عرصے میں عصے کو دیمک نے چاٹا ان کا جسم پھول جاتا، پھٹ جاتا، گل سڑ جاتا، لیکن ان کا جسم بالکل اسی طرح سلامت رہا۔ تو انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور وہ شہیدوں سے بڑھ کر ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق میں گزرے، آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ با آواز بلند تلبیح پڑھتے ہوئے اس وادی سے اتر رہے ہیں۔ پھر آپ وادی ہرشا سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ہرشا ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں یونس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سرخ رنگ کی فربا اونٹنی پر سوار ہے جس کی مہار کھجور کی چھال کی ہے، انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ اللہم لبیک کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ تو یہاں سے علماء نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اپنے ظاہری وصال کے بعد بھی اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ دوبارہ حج بھی کر سکتے ہیں اور وہ تصرف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بہت سے علماء نے فرمایا کہ یہاں سے مراد جب ہم کہیں گے تو وہ اپنے حقیقی جسم کے ساتھ تو قبر میں ہی موجود ہیں، لیکن ایک جسم مثالی سے ان کے روح کا تعلق ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں متعدد جگہ بھی موجود ہو سکتے ہیں اور دوسرے مقامات پر جا بھی سکتے ہیں۔ جیسا کہ معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سن لیتے ہیں، امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس وقت وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوت ہوئے یعنی وصال فرمائے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گزرے تو آپ نے دیکھا کہ آپ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں پایا، میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی ایک جماعت میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بال قبیلہ شنو کے لوگوں کی طرح گھنگریالے ہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور تمہارے نبی ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب نبیوں کی امامت کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو انبیاء کرام باقاعدہ اجسام کے ساتھ موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ تو اس معراج کے واقعے پر بھی علماء نے لکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں جو کہ سب سے تیز سواری ہے، لیکن جب گزرتے ہیں تو حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اس سے بھی علماء نے یہ استدلال کیا کہ علماء کے انبیاء اپنے جسم مثالی کے ساتھ دنیا میں سفر کر سکتے ہیں۔ جسم مثالی سے مراد یہ کہ ایک ان کا جسم حقیقی ہے، وہ جسم کے جس کے ساتھ وہ دنیا میں تھے، اور ایک وہ جسم مثالی ہے کہ جو کہ اس کی مثل ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور اس کے ساتھ وہ دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ علماء کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں،
وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اپنے امتیوں کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کا درود سنتے ہیں، انہیں جواب عطا کرتے ہیں، اور جب اللہ کے اذن سے جب ان کی خواہش ہو تو وہ دنیا میں تصرف بھی کرتے ہیں، دنیا میں جاتے بھی ہیں، حج میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے حیات کے اعتبار سے۔ تو پھر اس آیت کو دیکھتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تم یہ بات نہیں جان سکتے، تم جتنا بھی گہرائی میں چلے جاؤ کہ اگر زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن تم ان کو اپنے حواس سے نہیں جان سکتے، صرف جو قرآن و حدیث سے ان کی حیات کے متعلق علم ہوا تمہیں صرف اتنا اختیار ہے۔ ایک یہ جو حکم ہے یہ شہید حقیقی کے لیے ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا، احادیث میں آتا ہے، اور وہ شہید حکمی کہلاتے ہیں، جیسا کہ پیٹ کے مرض سے ہلاک ہونے والا شخص